بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میرا نام محمد عبدالسمیع ہے۔ بی ایم ایس ہمدرد یونیورسٹی، ایم فل ہمدرد یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی۔ لیکن بہرحال میرا ٹاپک بنیادی طور پر جو تھا وہ انفرٹیلیٹی ہے۔ پہلے ایم فل میں میل انفرٹیلیٹی تھا، فیمیل انفرٹیلیٹی۔ شروع میں جو بول گیا، میرا مائک جو تھا وہ بند تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پینٹ جو ہے نا بہت شاندار کام کرتے ہیں ان تمام معاملات کے اندر۔ ڈاکٹر فاطمہ بھی جیسے بتا رہی تھیں کہ یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ پینٹ بہرحال ختم ہو گئی ہیں، اب تقریباً بہت کم آ گئی ہیں، لیکن یہ کہ بہت اچھی چیز ہے جو اسے کرنی چاہیے۔ ایک دوسری چیز جو مجھے تھوڑی سی بولنی تھی وہ یہ تھی کہ وہ چیزیں جو ہمارے پیٹ کو جو ضرورت سے زیادہ گیسز بننے سے روکتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے تو سوری دیر ہو گئی، وہ میں ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا ویبینار شروع کیا ہوا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے ہمیں جو تھا موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے علم میں کیا اضافہ کریں، ریوائز کروا دیں، آپ کی چیزوں کو، نالج کو ریگین کروا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے اور یاد آ جائے۔ تو میں اس بھی گیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جو ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ گیسز بنتی ہیں، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دھاڑ بھوڑ بھاڑ ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے۔ تو اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ تو 4 لائنیں ہی ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے نوالے جو ہے نا، ہمیں وقفوں سے کھانا کھائیں۔ جن لوگوں کو اس کی بہت زیادہ شکایت ہے، حالانکہ 12 سے 24 بار اگر دن میں گیسز پاس ہوتی ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ پریشان ہوتے ہیں نمازوں میں، اور یا کئی گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، تو اس وقت ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایک وقت میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، کھانا آہستہ آہستہ خوب چبا کر کھائیں۔ کھانا ہضم کرنے کا عمل بڑھانے کے لیے ورزش کریں، یعنی کہ باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ ہاتھ پیر چلائیں، اپنی کوئی ایسی چیزیں ضرور استعمال کریں کہ جس سے کھانے کا عمل تیز ہو جائے اور وہ کھانا بڑھ کے آگے نکل جائے۔ اسی لیے پودینے اور ادرک کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ وہ چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں، گیس پیدا کرنے والی غذا کا استعمال جو ہے نا، وہ روک دیں، وہ بند کر دیں، کہ جس سے آپ لوگوں کو گیسز زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سی غذا کے بعد زیادہ گیس ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ جی میں نے مٹر کھائے، میں نے آلو کھائے، میں نے اروی کھائی، بینگن کھائے، فلانی چیز سے زیادہ ہوئی، اور اگر میں نے سادی غذا کھائی تو مجھے نہیں ہوئی۔ تو ضرورت سے زیادہ ہم گیسز بننے کے عمل کو عام طور پر خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی لا کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال گیسز تو ایک بار سبیل تذکرہ آ گیا، پچھلی دفعہ میں نے اس میں بولنا تھا، لیکن اصل میرا ہے معدے کی تیزابیت کہہ لیں، یا گرٹ کہہ لیں، یا گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز کہہ لیں، جس میں ہمیں جو ہے سینے کی نالی میں ہمیں جلن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ جلن کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی لائف جو ہوتی ہے تھوڑی سی خراب ہونے لگتی ہے، کہ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار جو ہے سینے میں جلن کا احساس ہونا معمول کی بات ہے، اور اگر آپ اکثر جو ہے سینے کی جلن کا شکار رہتے ہیں، تو سینے کی جلن دراصل معدے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں اسے چیک کرنا پڑے گا، اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں اپنی ماہرانہ کہنا چاہیے کہ ہم جو ایکسپرٹس ہیں، تو ان کو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے ان چیزوں پہ، کہ سینے کی جلن جو ہے کیا یہ معدے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے۔ عام طور پر جس کو ہم گرٹ کہتے ہیں، یعنی کہ گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز جو ہے، جس میں کھانا جو ہے یا تیزابیت جو ہے ریفلکس ہو کے ہمارے یعنی کہ جو غذا کی نالی میں آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ منہ پہ بھی آتی ہے۔ تو جب اگر یہ زیادہ ہونے لگے تو پھر معدے کا کوئی ماہر ہی جو آپ کو اس تکلیف کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ اس کے لیے بہت بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم ابتدائی طور پر یہ سب تکلیفیں ہو رہی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود ہی ٹھیک کر لیں۔ پھر تدبیریں ہیں، وہ میں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ کو بتانا چاہیں گے، بہت ساری احتیاطیں ہیں جس کے اوپر ہم غور بھی نہیں کرتے، اور جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گرڈ جو ہے یہ گیسٹرک ریفلکس کے طور پر شروع ہوتی ہے، یعنی کہ گیسٹرک ریفلکس جو ہے ہمارے معدے اور غذائی نالی کے درمیان ایک اسفنکٹر ہوتا ہے، جو نیچے کے حصے میں ہوتا ہے، معدے اور غذائی نالی کے درمیان میں۔ تو جس کے جو پٹھے جو ہے، جو یعنی کہ مسل جو ہے ٹھیک سے یعنی کہ جو بند نہیں ہوتے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو معدے میں ہمیں کھانا چلا گیا ہے، وہ کھانا واپس اوپر نہ آئے، یعنی کہ وہ وہیں سے پھر آگے، کیونکہ اس کا جو ٹریولنگ ہے کھانے کی، ہمارے جو آگے اس کا روٹ ہے، وہ آگے جو ہے جو چھوٹی ہاتھ، بڑی ہاتھ، جڈینم، ججینیم، اور یہ وہ تو سب چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے وہ کھانا جو ہوتا ہے نا، اس کی خرابی کی وجہ سے واپس ہوتا ہے، ریفلکس ہوتا ہے۔ تو پٹھوں کی جو نامکمل بندش ہے، وہ پیٹ کے تیزاب کو غذائی نالی میں واپس دھکیلتی ہے۔
جس سے جلن کا احساس ہوتا ہے سینے میں، یعنی کہ ہم جسے کو عام طور پہ سینے کی جلن کہتے ہیں، سینے میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، بہت ہمیں جلن ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو ہمیں جلن کا کیونکہ احساس ہی ہوتا ہے. تو ایسڈ ریفلکس وقت کے ساتھ ساتھ شدید بھی ہو سکتا ہے اور یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کرونک کنڈیشن میں آ جاتا ہے. کرونک لازمی سی چیز ہے کہ پھر پرانا ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اور ہم اسے کرونک اسٹیج پہ لے آتے ہیں. اچھا، گرد کی علامات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں گلے کا درد ہو سکتا ہے، دائمی درد، مستقل لوگوں کو گلے میں بھی درد ہوتا ہے جس کو عموماً ٹونسلز وغیرہ وہ سمجھ سکتے ہیں. ہم اسے کرونک تھروٹ پین کہہ سکتے ہیں. کھانا جو ہے کھٹا ذائقہ منہ میں آنے لگتا ہے، عجیب سے ذائقہ، بے چین ہو جاتا ہے. بدبودار سانسیں آنے لگتی ہیں کہ جی منہ سے بدبو آ رہی ہے، یعنی کہ ہم اسے کیوں کیا کہہ لیں گے، سور ٹیسٹ اینڈ بیڈ بریتھ. تو دائمی کھانسی اور سینے سے سیٹی کی آوازیں بھی آتی ہیں. تو بعض دفعہ گیس کرنا یا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دائمی کھانسی ہونے لگتی ہے، مطلب آدمی کو کف ہوتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے، سینے سے سیٹی کی سی آواز آتی ہے، تو آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو میں ادھر لاؤں یا اس طرف وہ کروں. اچھا، اس کے علاوہ جب منہ میں تیزابیت زیادہ ہونے لگتی ہے تو دانتوں کے انیمل ختم ہو جاتا ہے، جس سے دانت بھی حساس ہو جاتے ہیں. سینے میں دائمی یعنی کہ جو کرونک درد ہوتا ہے، متلی ہے، الٹی ہے، نوزیا یعنی کہ وامٹنگ جسے ہم کہہ لیں، کرونک چیسٹ پین ہے. جب گٹ کی تکلیف سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ جو میں نے ابھی گیسٹرس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ایٹ اسمالر میل، یعنی کہ چھوٹے چھوٹی غذائیں استعمال کریں، ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کھا لیں، اور اس وقت یہ زیادہ نہیں کھائیں، تھوڑا تھوڑا وقفہ تھوڑا وقفہ کھانا، وقفوں سے کھانا شروع کریں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کھانا چاہیے. تو آپ یوں کریں کہ جی ایک نوالا بنایا، منہ میں رکھا، اب جب تک وہ منہ نوالا منہ سے اتر نہ جائے، حلق سے اتر نہ جائے، اب دوسرا نوالا نہیں بنائیں گے. تو اس نوالے تک ہی ہمیں چلتا رہنا ہے، اور ہمیں انتظار کرنا ہے اس وقت تک جب تک نوالا ختم نہ ہو جائے. اس سلو پروسیس سے آپ کا کھانا جو ہے نا، اس کے ہضم کی قوت جو ہے تھوڑی سی بڑھ جائے گی، کھانا جلدی ہضم ہو کے آگے جائے گا. اچھا، سونے سے پہلے یا دن کے جو کھانا نہیں کھائیں، لیٹنے سے پہلے نا کھانا نہ کھائیں. کھانا ہمیشہ جلدی کھا لیں، کھانے سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں. جبکہ تمباکو نوشی اور اس کی کسی بھی مصنوعات کو بند کر دیں. کوئی مطلب تمباکو نوشی نہیں کرنی، سگریٹ وغیرہ نہیں پینی، الکوہول نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو ہم لوگ پان گٹکے تمباکو جو ہمارے آج کل فیشن میں آ گیا ہے، چھالیاں، کچھ نہیں تو چھالیاں کھا رہے ہیں، منہ چلائے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے گیسز اور تیزابیت جو ہے نا میدے کی بڑھانے میں مدد دیتی ہے. اچھا، کھانا کھانے کے بعد کوئی بھاری چیز نہ اٹھائیں. کوئی بھاری چیز وزن نہیں اٹھا لیا، یا کسی کو اٹھانے کے لیے دھکا لگا دیا، یا جھک رہے ہیں. مطلب جھکنے میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھ کے کھانا کھائیں. نماز پڑھ کے آپ نے کھانا کھا لیا، نماز کے لیے جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے، تو آپ یہ سمجھنے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اور ریفلکس ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں مسالے دار یا چٹپٹے کھانوں سے پرہیز کریں. باربیکیو استعمال کریں، جتنے بھی ہوٹل کے کھانے ہوتے ہیں وہ نہیں کریں. سوڈا بوتل یعنی کہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، وہ جسے ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک، تو ٹھنڈی کولڈ ڈرنک جو ہے، سوڈا بوتل نہیں کھائیں. کوئی بھی اینٹی ایسڈ ادویات ٹرائی کی جا سکتی ہیں. بہت سارے چٹکلے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت سارے نسخے اس حوالے سے بتانا شروع کر دوں گا کہ جو اس کے اندر کام کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے اپنے بھی کوئی تجربات ہوں تو ضرور اس کو استعمال کریں، کیونکہ مجھے اشرف کے حوالے سے تو یاد ہے کہ ان کے یہاں لذیذ چورن ہے، قرص تیزابیت ہے، یعنی ایسڈ آف کے نام سے یہ 2-3 چیزیں ہیں، تو ان کا استعمال وہ ان کو اچھا کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے جو دعوتوں کے کھانے ہوتے ہیں، جو بازار کے کھانے بھی ہوتے ہی ہیں، ہوٹل کے کھانے ہیں، لیکن جو دعوتوں میں کھانے ہوتے ہیں وہ بھی ہوٹل کے ہی کھانا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مطلب ایسے لوگوں کو یہ کھانے نہیں کھائیں. ہم وہ کھانے کھاتے ہیں عام طور پہ شادی بیاہ کراچی میں تو لیٹ نائٹ ہوتی ہیں، جب اتنی دیر سے شادی بیاہ کے کھانے ہم کھاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہمیں تیزابیت شروع ہوتی ہے، سب کچھ ہے، تب واک کرنے کے ہم لوگ عادی نہیں ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ مسئلے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر تکلیف یا شدت اختیار کرے تو ماہر معالج سے ملیں. اس کی جو تشخیص ہوتی ہے بہت سارے طریقے ہیں، اس کے اوپر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس کو جو آسان زبان میں بتا دوں کہ اینڈوسکوپی عام طور پہ ڈاکٹر ضرور کرتا ہے، اور میدے کی جو تیزابیت کو کم کرنے کے لیے، اور اس جتنے بھی جو ورم وغیرہ ہے یا السر ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ دوائیں دیتا ہے. وہ پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا کیا کہانی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے گا. اس کے سے پہلے ہی ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں.
غذائی نالی کا ورم ہو جاتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ایسیڈیٹی زیادہ رہتی ہے، ویسڈ یا تیزاب کہیں بھی زیادہ پڑا رہے گا تو وہ کیا کرے گا، وہاں پہ تیزاب جیسے ہمیں کہتا ہے، پھر ورم پیدا ہو جائے گا، ہمیں سوجن ہو جائے گی، غذا کی نالی تھوڑی سی تنگ ہو جائے گی اور کھانا کھانے میں نگلنے میں دشواری ہے جی، کھانا خستہ ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، غذائی نالی کا السر جو زخم کہیں بھی ہوگا تو وہاں پہ السر کہتے ہیں، تو جب کبھی بھی تیزابیت زیادہ ہوگی تو السر ہونا، زخم ہونا تو عام سی بات ہے، جس کے نتیجے میں متلی یا سینے میں درد، نگلنے میں دشواری ضرور ہوگی، اور جب زخم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اور مزید نگلنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ غذائی نالی کا کینسر بھی ہو۔ ہاں، میں ایک چیز رہ گئی کہ اس میں جو لوگ پین کلر بہت کھاتے ہیں، ڈھیروں کے حساب سے پین کلر کھاتے ہیں، ادھر سر میں درد ہوا، خواتین خاص طور سے، وہ مرد حضرات بھی جو اپنی جاب کی وجہ سے بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے کہ اتنی پین کلر نہیں کھائیں، پراپر علاج کریں، ورنہ یہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، گرڈ کا جو ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ گرڈ جو ہے نا، یہ ہاضمے کی خرابی ہے، ہاضمے کی خرابی ہے، ہماری لائف اسٹائل کی بھی خرابی ہے، لیکن جب جتنے لوگوں کا جو نظام ہضم سلو ہوتا ہے، یعنی کہ کھانا جو ہے آگے نہیں جاتا، جو صابن کا اشتہار آتا تھا نا کہ اس کا صابن سلو ہے، یہ 20 سیکنڈ استعمال کرتے ہیں، جو لوگوں کے ہاضمے بھی سلو ہوتے ہیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے گا ان کا بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ جب میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی، جن لوگوں کی کمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 40 سے اوپر ہے، وہ لوگ بھی ان چیزوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے، بیلٹ عام طور پہ ٹائٹ باندھ دیتے ہیں یا پینٹ یا کپڑے ٹائٹ پہنتے ہیں، تو بھی ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر شاید ہم آگے اگر ٹائم ملا تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، معدے کا تیزاب جب غذائی نالی میں واپس آتا ہے تو اس سے جو ہونے والی جلن یا سینے کی جلن جو ہے نا، یہ گرڈ کی سب سے عام علامت ہے، کیونکہ میں نے بھی کہا تھا نا کہ ایک مسل جو ہے وہ غذائی نالی کے جو نیچے آخری حصہ ہے وہاں پہ کھلتا ہے، جو خوراک کو غذائی نالی سے معدے میں تو جانے میں مدد دیتا ہے، لیکن وہاں ایک بلاک لگ جاتا ہے، اسفنکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، تو واپس اس میں سے نہیں آ سکتی غذا۔ اب غذا جو ہے غذائی نالی سے معدے میں چلی جاتی ہے، تو یہ تو ایک کہنا چاہیے کہ نارمل بات ہے، اور یہ بند ہو گیا ہے یہ اسفنکٹر، لیکن جو لوور اسوفیگل اسفنکٹر ہے اکثر یہ زیادہ دیر تک آرام کرتا ہے، ٹھیک سے بند نہیں ہوتا، تو معدے کا تیزاب غذائی نالی میں واپس آ جاتا ہے، یہ دل کی جلن کا سبب بھی بنتا ہے اور نقصان کا سبب بنتا ہے نا۔ نقصان تو اس کا بہت بڑا ہے کہ جی آپ نے دیکھا نا، تیزابیت ہے، زندگی جیرن کر دیتا ہے، ہر وقت کر ڈکاریں آ رہی ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس کا وہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں نمبر ون چیز تو اپنی طرز زندگی، یعنی کہ ہمیں لائف اسٹائل میں اپنی تبدیل کرنی چاہیے، کہ وجوہات ہیں جو گٹ کا سبب بنتی ہیں۔ جب ایک چیز اٹھ کی ہوگی کہ میرے ہر لیکچر میں کچھ چیزیں ہمارے لائف اسٹائل کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہیں، کہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہمارا ہاتھ نہ دھونا ہے، ہمارا واک نہ کرنا ہے، ہمارے ہر چیز کے لیے ہے الٹے سیدھے کھانے کھانا، گرم مسالہ، مطلب یہ سب میں یہی ہوگا، ہر چیز میں یہی ہوگا، انفرٹیلٹی سے لے کے اور نزلہ، کھانسی، بخار، پیٹ کا درد، چاہے وہ جلن ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ایسیڈیٹی ہو، ریفلکس ہو، قبض ہو، اس میں یہی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جب یہ تیزاب جو ہے معدے کا ہمارے جو حرکتوں کی وجہ سے غذائی نالی میں واپس آتا ہے، دل کی جلن کا سبب بنتا ہے، تو ہمیں نقصان کا باعث ہوگا۔ ہمیں فوراً اپنے لائف اسٹائل، جب اگر نہ بھی ہے تو ہمیں اپنا لائف اسٹائل تو تبدیل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا کمر کی بات ہے، تو کمر جس کی زیادہ ہوگی، لازمی سی چیز ہے، اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ زیادہ کھانا کھانا، مطلب بہت سارے لوگ ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایج ہوتی ہے، 20 25 30 سال کی عمر تک ہے، آدمی خوب کھاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس میں اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، اپنی لائف اسٹائل کو آہستہ 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 کر کے چینج کرتے رہنا چاہیے۔ غذائی بے احتیاطی ہو گئی، مسالے دار چیزیں ہو گئی، نشہ آور چیزیں ہو گئی، یا جیسے اینسیڈس ہیں، نان اسٹرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں، اسپرین ہے، مختلف درد دور کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال ہے، جبکہ اسٹریس ہے، اسٹریس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، ان چیزوں کی وجہ سے مزید اسٹریس اور ہو جاتا ہے، سوری میں ہنسی جاتا ہوں، الحمدللہ۔ تو اسٹریس ہے جو کہ صحت کے مسائل بھی ان چیزوں کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ورم معدہ تو ہوتا ہی ہے، زخم معدہ یا چھوٹی آنت کے پہلے حصہ یعنی کہ ڈیوڈینم کا زخم جو ہوتا ہے، جسے ہم السر کہتے ہیں،
اچھا گرٹ کا خطرہ جو ہوتا ہے کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ لیکن لازمی سی چیز ہے، غذائی نالی کے اسفنکٹر کمزور ہو گئے، لوور اسوفیگل اسفنکٹر اگر ویک ہے اور وہ کھانے کو روک نہیں پا رہا تو کھانا بھی منہ میں آئے گا، غذائی اجزاء منہ میں آئیں گے، کھٹا کڑوا پانی منہ میں آئے گا۔ وزن زیادہ ہونا مرد ہو یا عورت ہو یا پریگننٹ ہو، پریگننٹ خواتین کے ساتھ اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیک پریشر بڑا ہوتا ہے۔ اچھا عمر کے بڑھنے کا خطرہ بھی، جب عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ خود اگر سگریٹ پی رہا ہے تو وہ تو ایک ہے، لیکن سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ جو ہوتی ہے نا، کہ آپ نے سگریٹ پی رہے ہیں، برابر میں کوئی بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے اور آپ بھی اس کو پیے رہے ہیں یا آپ کی سانس سے وہ جا رہا ہے، تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے۔ بلکہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو تھوڑی سی محتاط ہونا چاہیے کہ جس جگہ پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اچھا دل کی جلن یا بدہضمی یا ایسڈ ریفلکس بھی کہا جاتا ہے، یہ دل کی ایک جلتا ہوا آگ کا شعلہ ہے اور مریض کو بے چین کی رکھتا ہے۔ یہ ایک جلتا ہوا سینے کا درد ہے جو چھاتی کی ہڈی کے پیچھے یعنی کہ چیسٹ کے پیچھے ہم اسٹرنم کہتے ہیں، وہیں سے ہماری غذائی نالی جو ہے اوپر سے حلق سے لے کے معدے تک آتی ہے، تو یہ آپ کی گردن اور گلے تک جاتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے تک چل سکتا ہے، مطلب جلن اگر ہو رہی ہے تو 2 گھنٹے تک مستقل جلن ہوتی رہے گی۔ کھانے کے بعد زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ گرٹ کی ایک عام علامت ہے کہ کھانا جو ہے ریفلکس ہو کر میزے سے واپس منہ میں آنے لگتا ہے، بعض دفعہ پارٹیکل بھی آتے ہیں، بعض دفعہ صرف کھٹا پانی، جسے ہم کہتے ہیں نا کھٹا پانی منہ میں آ رہا ہے۔ اچھا گرٹ کی تشخیص کس طرح ہے؟ گرٹ کی تشخیص کا بیسک کام تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی مریض کی ہسٹری لینی ہے کہ بھئی آپ کی ہسٹری کیا ہے، کب سے ہو رہا ہے، کتنے دن سے ہو رہا ہے، کب ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، لائف اسٹائل کیا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں زیادہ تر، یا وہ لوگ جو بیڈ پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں ٹیسٹ بھی عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم ان علامات کو ہم بغیر ہسٹری کے بھی کر سکتے ہیں، بھائی تیزابیت ہو رہی ہے، آدھی ہو رہی ہے، چلو جی کوئی اس کو اینٹی ایسڈ کوئی بھی چیز ہم دے سکتے ہیں، تو لیکن اگر تیزابیت زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ چیزیں، تو پھر سنجیدگی سے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، تو جس میں اینڈوسکوپی ہے، بایوپسی تک بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا گرٹ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں کہ علاج کا انحصار آپ کی علامت پر ہے، عمر پر ہے اور عام صحت پر بھی ہوگا۔ یہ فیصلہ اس بات پر بھی ہوگا کہ آپ کے حالات کتنے سنگین ہیں، کتنی مشکل کے اندر آپ گزار رہے ہیں، یا مرض کی شدت اس وقت کتنی ہے۔ بہت زیادہ معاملات میں غذا اور طرز زندگی میں جو تبدیلی کرنے سے گرٹ کی علامات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اگر گرٹ کی یعنی کہ جو صحیح تشخیص ہو جائے، تو ہم اگر ڈائگنوسس کر ڈالیں، تو ہمیں کھانے سے بھی پہلے بہت سی مطلب کہ کھانا کھانے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو بھی ویسے ہی اپنی غذا محتاط طریقے سے استعمال کرنی چاہیے۔ لائف اسٹائل اور غذائی تبدیلیوں سے ہم بہت سی تکالیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن وہی چیزیں ہیں کہ چاکلیٹ ہو گئی، تلی ہوئی غذا ہو گئی، چکنائی والی غذا ہو گئی، پرہیز ہو گئی، مسالے دار اغذیہ ہو گئی۔ مسالے دار اغذیہ بہت سارے جوسز ہیں جو کرتے ہیں، اکثر لوگوں تو کھیرا ککڑی تک تیزابیت کرنے لگتی ہے، اتنا برا حال بیچارہ ہو جاتا ہے ان کا۔ انرجی ڈرنکس ہے، جتنے بھی انرجی ڈرنکس آج کل آ رہے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرابلم ہی کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بالکل بھی نہ پیئیں، بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کبھی کبھی تو لینا چاہیے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے ہم کوئی اتنی اچھی چیز ہے کہ ہمیں اسے عادت بنانی چاہیے۔ دوسرے ہمیں اپنے دین کے حوالے سے بھی غذا کے 3 حصے کرنے چاہیے، مطلب سوری میدے کے 3 حصے کرنے چاہیے، کہ ایک حصہ میں غذا کھانی چاہیے، ایک حصہ میں پانی کے لیے رکھنا چاہیے اور ایک حصہ خالی رکھیں۔ جب یہ طرح ہوگا تو جو نظام ہضم ہے یا میدے کے جتنے بھی ایسڈ جوسز ہیں گے وہ ہضم میں اچھا مدد دیں گے اور کھانے کو آسانی سے آگے بڑھا دیں گے، ورنہ ریفلیکس ہو رہا ہوگا۔ اچھا کھانا کھانے کے کم از کم بھی 2 گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں، کہ 2 گھنٹے تک انتظار کریں، کیونکہ عموماً کھانا معدے سے 2 گھنٹے میں آگے جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا اس سے بھی زیادہ والا مسئلہ ہو تو اس کو اور تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ کھانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، سونے سے بھی 2 گھنٹے پہلے ہی کھانا کھائیں، کچھ اس طرح کریں۔ اور نماز پڑھنے سے 2 گھنٹے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز کھانا کھانے کے اور سونے کے درمیان پھر 2 گھنٹے کا وقفہ ہی ہونا چاہیے۔ وزن زیادہ ہے تو کم کریں، مطلب واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں۔ اس کے علاوہ ایک چٹکلا تھا جو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اس کی وجہ کیا ہے، کہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے تھے جب ہم پلنگ بچھایا کرتے تھے صحن میں،
تو کیا ہوتا تھا کہ وہ گٹے لکڑی کے 6 سے 8 انچ کے وہ پلنگ کے نیچے ایک سائڈ پہ لگا دیے جاتے تھے، اور ہم لوگ عام طور پر اس پہ لیٹا کرتے تھے، بڑے بھی ہمارے بزرگ والدین دادی وادی. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی عادت ہو گئی تھی. پھر جب سے یہ بیڈ آئے ہیں تو ہم یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے بستر کو کم از کم 6 انچ اونچا رکھ لیں گے، لکڑی کے گٹے، اینٹ یا کوئی بھی چیزیں ہمیں لگا دینی چاہیے. تو اس کا فائدہ مطلب اس کا جو ہے نا آپ کا میدا جو ہے، یعنی کہ آپ کا میدا سر سے 6 انچ نیچے ہو. اگر سر اونچا ہوگا میدا نیچے ہوگا. اب آپ جو بھی دوائیں لے رہے ہیں اپنے حکیم اور ڈاکٹر کو بتا دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دوائیں آپ کے پیٹ کے مسائل بھی پیدا کر رہی ہوں، میدے آنتوں کی لائننگ میں خراش پیدا کر رہی ہو. کیونکہ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر اس میں کیا کرے گا، لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہم کون سی دوائیں کھا رہے ہیں، کون سی دوائیں ہمیں کرنی ہے. تو وہ دوائیں جو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے اس کے مشورے سے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اسٹارٹ میں تو ہم ہلکی پھلکی اگر تکلیف ہے تو کسی بھی ہم اس سے یعنی کہ کیا کہنا چاہیے OTC اوور دی کاؤنٹر ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ دوا خانے سے کوئی چورن لے لیا، بدنی کے لیے لے لیا، جلن کے لیے مانگ لیا کوئی بھی. اچھا، لیکن اگر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، لمبا عرصہ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں باقاعدہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جو GI اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے نا اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسی دوائیں، مطلب تجربہ معذرت کے ساتھ جو اس کا میڈیکل ریپ آتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ دوائیں جو ہے اس طرح کی ہوگی اور یہ آپ کا کمیشن ہے. تو تیزی کے ساتھ جو ہے معدے سے غذا کو یعنی کہ آگے کی طرف دھکیل سکے اور استعمال کراتے ہیں. جبکہ بعض اوقات سرجری بھی ریکمنڈ، یہ بہت انتہا کی کیفیات ہے کہ اس میں سرجری بھی کی جاتی ہے. بہرحال اگر یہ سب کچھ گٹ کا علاج نہ کیا جائے تو یہ صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے. اگر بہت بڑے بڑے صحت کے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں ہم ایک چیز کہہ سکتے ہیں ایسوفیجائٹس، یعنی کہ غذائی نالی کی سوزش. یہ آپ کے معدے میں موجود جو تیزاب ہے اسی کی وجہ سے غذائی نالی کی جلن یا غذائی نالی کا تنگ ہونا یا سخت ہونا یا غذائی نالی سے کھانے کے گزرنے کو مشکل بناتا ہے. اچھا، ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ لیکچر چاہے کتنا بھی لمبا ہو اس میں زیادہ تر باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، الفاظ بدل کے ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان سے آسان زبان میں اس کو سمجھا دیا جائے، بار بار سمجھایا جائے. ایک دفعہ لیکچر سنتا ہے کوئی تو اس کو پھر ذہن میں نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا کہا تھا وہ پچھلے آپ نے کہا تھا نا. اچھا، ہمیں بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے اس وقت کیا بولا تھا. تو اسی لیے کچھ چیزوں کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہ ایسوفیجائٹس ہو یا یہ تیزابیت ہو، ایسیڈیٹی ہو، گرڈ ہو، یہ تقریباً آگے پیچھے کی چیزیں ہیں اور ایک ہی طریقے کے اس میں کیسز ہوتے ہیں. تو سانس لینے میں اگر دشواری ہو تو ہمیں ہر سانس لینے میں دشواری کے اندر دمہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جو غذائی نالی میں میدے کے اجزاء جو ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ غذائی نالی کی طرف سے ہوتے ہوئے جو ہمارے لنگس میں بھی چلے جاتے ہیں بعض دفعہ، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں سانس پھولتی ہے اور میدے میں وہ پھیپھڑوں میں کی الجھن ہوتی ہے، تو استما ٹائپ کی علامات ہو جاتی ہے. اچھا، گرد کو روکنے کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں؟ پھر وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ خوراکیں اور طرز زندگی میں تبدیلی ہے جو گرد کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں، وہ گرد کو روکنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں. کیونکہ زیادہ تر معاملات میں خوراک ہے اور طرز زندگی میں دو چیزیں یاد رکھ لیں، ایک اپنی خوراک، ایک لائف اسٹائل. اگر ہم یہ دو چیزیں اپنی چیک کر لیں، ان کو سنبھال لیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو بہت بہتر رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دو چیزیں کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، نہ حکیم نہ ڈاکٹر. کیونکہ جتنے بھی تمام معاملات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہماری خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی سے، گٹ کے درد سے لے کے، تکلیف سے لے کے، اور تمام چیزوں کو ہضم میں بھی روکا جا سکتا ہے، چاہے وہ قبض ہو، بواسیر ہو یا اور بھی کوئی ہو. تو اس تکلیف کی کمی کو ہم جو ہے نا اپنے ورزش کے معمولات کو بھی آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی واک کا بتایا تھا. اب تو خیر موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، اسلام آباد میں وغیرہ میں تو خوب بارشیں ہو رہی ہیں. لیکن کراچی میں تو بارش نہیں ہوتی. لیکن کراچی سے میرا خیال ہے کوئی شاید سنتا بھی اتنا نہ ہو، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں کے کوئی ممبر زیادہ ایسے کوئی موجود ہوں گے. تو پھر بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ورزش کے معمولات بڑھائیں. اپنے ڈاکٹر یا GI اسپیشلسٹ سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ تو اگر گٹ کی علامات علاج، ٹوٹکی اور احتیاطوں سے کم نہیں ہو رہی، یا مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، یا آپ کے پاس کوئی نئی علامات بھی شروع ہو جائے اور مریض کو الٹی ہونا شروع ہو جائے یا جسم کے وزن میں بلا وجہ کمی ہونا شروع ہو جائے،
آپ کو نگلنے میں تکلیف یا درد ہو، آپ کو کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف ہو، الٹی یا پخانے میں تھوڑا بہت خون کی مقدار موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں گے. یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف شروع ہو رہی ہے اور آپ کو کمزوری یا چکر یا بے ہوشی سا محسوس ہو رہا ہے، تو گرد جو ہے نا ایک ہضم کی خرابی ہے. پہلے بھی اس سے بات ہوئی ہے، گیسٹرک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو گئی ہے. جو ہماری غذائی نالی سے جو تھا، غذائی نالی میں جو واپس آتا ہے، بس ان ہمیں زندگی ہمیں تبدیل کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں. اس کا کوئی باقاعدگی سے ہم علاج عام طور پہ نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں ضرورت ہوتی. تو اگر دیگر اگر مسائل ہیں یا ہم دیر سے ہوتے رہے یا کچھ ہے، تو یہ دیگر مسائل کا سبب بن سکتا ہے. ادویات بھی ان علامات کو کم کرنے میں معاون ہوں گی. ہربل ادویات بغیر کسی نقصان کے علامات کو ٹھیک کر سکتی ہیں، لیکن احتیاط اور پرہیز بھی جو ہے نا وہ علاج کا لازمی حصہ ہے گا. بس بھائی بہت شکریہ. میرا لیکچر ڈاکٹر اکرم ختم ہے یہاں پہ. فی الحال دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے، انشاءاللہ ایسے تھوڑا اور ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.